برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے امتحان گاہ بنائی ہے، نہ کہ سیرگاہ یا قیام گاہ نہیں بنائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کے لیے اس دنیا کو امتحان اور آزمائش اور ایک مسافر کے طور پر پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، کون سا آدمی میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جب اشرف جو چیز اعلیٰ ہوتی ہے، جس چیز کا مقام زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی ہی نازک بھی ہوتی ہے اور اس کے ذمے اتنا ہی اعلیٰ کام بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے پر دنیا کے اندر کسی چیز کا مقام زیادہ ہو اور اس کا نام، اس کا لیبل بہت بلند ہو، تو اس کی قدر بھی، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے کہا کہ آپ ساری کائنات میں جتنی بھی میری مخلوق ہے، اس سب میں آپ سب سے اعلیٰ اور اشرف المخلوق ہے۔ میں نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، اس میں سب سے اعلیٰ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں کہ دنیا میں جب آزمائشیں، امتحان، مصائب آتے ہیں، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ 3 مقام، 3 وجہوں سے دنیا میں آزمائش یا امتحان انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ پہلی قوموں کے متعلق آتا ہے جب وہ قوم اجتماعی طور پر اس حد کو کراس کر دیتی تھی، اس کراس سے آگے بارڈر کراس کر دیتی تھی جو اللہ نے حدود رکھی ہوئی ہوتی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قوم پر اپنا عذاب مسلط کر دیتے تھے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس امت کو اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، یا اللہ میری امت پہ پہلی والی امتوں کی طرح عذاب ایک ہی دم میں نازل نہ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کبھی کبھی کسی شخص پہ، علاقے میں، شہر میں، بستی میں عذاب آ جاتا ہے۔ وہ پوری امت پہ، پوری انسانیت پہ نہیں آتا، بلکہ ایک علاقے میں آتا ہے۔ اور یہ عذاب، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ قدرتی آفات، یہ آج سے نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام احد پہاڑ پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ پہاڑ جھومنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟
تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، شہداء ہیں، تو وہ پہاڑ رک گیا۔ کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آ گیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے درہ اس زمین پر مارا اور اس زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تیری پشت پر عمر انصاف نہیں کر رہا، تو ہل رہی ہے؟ وہ زمین رک گئی۔ تو یہ جو قوموں پر آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ رفع درجات کی بلندی ہوتی ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام نیک لوگ ہوتے ہیں، ان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے درجات کو بلند کر رہی ہے۔ اور کافروں پر جو عذاب آتا ہے وہ ان کی گناہوں کی بدولت آتا ہے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی عذاب آتا ہے اس بستی والوں پہ، اس شہر والوں پہ، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کے گناہوں کا کفارہ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو دنیا میں ہی وہ عذاب دے دیا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ تو یہ 3 قسم کے آزمائشیں اور امتحان ہوتی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے اس دور کے اندر خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کی تلاش میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پر میری یہ دنیا جو ہے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ بن جائے۔ اس کے لیے نہ وہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ اپنوں کی فکر، نہ بیگانوں کی فکر، نہ کسی کے حق کی فکر، بس یہی کام میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پر میری دنیا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اچھی بن جائے۔ حالانکہ دنیا یہ اچھی بنانے کے لیے نہیں آئی ہے، دنیا تو انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ گزر گاہ ہے۔ جس طریقے پہ کوئی مسافر چلتا ہے، چلتے 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 جس منزل پہ اس نے جانا ہوتا ہے بیچ میں وہ تھکتا ہے، پھر وہاں پہ آرام کر کے پھر اپنے آگے کی منزل کی طرف چلتا ہے، یہی مثال انسان کی اس دنیا کے اندر ہے۔ یہ تو ہمارا ایک گزر گاہ ہے، یہ ہماری قیام گاہ نہیں ہے، یہ ہماری حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا کوئی پردیسی آدمی ہوتا ہے۔ جیسے وہ پردیش میں جاتا ہے یا کسی علاقے میں جاتا ہے، وہ پردیسی ہوتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے اپنے علاقے میں، یا کسی منزل کی طرف جاتا ہے اور راستے میں سفر کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری یہ جو دنیا ہے یہ تمہارا حقیقی گھر نہیں ہے، اس میں تم مسافر ہو۔ آج ہمارے گھروں کی نمائشیں، ہماری دنیا داری کی نمائشیں اتنی زیادہ، ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ ارے کاش ہماری سوچ یہ بن جائے میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ کیا اولاد پہ موت نہیں آئے گی؟ کیا والدین پہ موت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ یہ جو آزمائشیں امتحان آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میری طاقت ہے، میں جو چاہوں کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہوں، وہ اگر مر گئی ہیں تو تمہیں مہلت مل گئی ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ٹائم دے دیا ہے۔ اے انسان غافل نہ بن، جن کندھوں کو جنازہ آپ دے رہے ہو کل آپ کی باری بھی آئے گی، آپ کو بھی اسی طرح کا کندھا دیا جائے گا۔ کل آج آپ کے کندھوں پہ کوئی ہے تو کل آپ کسی کے کندھوں پر ہوں گے۔ ایک پل کا انسان کو موت ایک پل کے برابر بھی، جتنا انسان اپنی آنکھ کا پل چمکتا ہے اتنی بھی موت مہلت نہیں دے گی، اور یہ آ کر رہے گی۔ دنیا کی ہر قوم، نسل، زبان، شکل و صورت میں، سوچ مزاج میں، سیاست و بصیرت میں اختلاف ہے،
لیکن سارا کی ساری دنیا کا اس بات پہ اتفاق ہے، موت برحق ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ یا کسی بڑے بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا، اے غافل انسان، تو کس غفلت میں پڑا ہوا ہے، نہ جانے تیرا کفن، تیرا لباس مارکیٹ میں آ چکا اور تجھے پتہ بھی نہ ہو، اور تجھے اس کے اندر لپیٹ کے قبر کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس میں نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے، اور یہ چیز ہو کر رہے گی۔ وہ تو خوش قسمت لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ بھی ہو گئی، لوگوں نے تدفین بھی کر دی اور اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں سے پوچھو جن کے قبر تو قبر کی بات، جن کے جنازے کی بات، جن کی لاش کا بھی پتہ نہیں تھا۔ جب انسان دنیا میں گناہ اتنے کر دیتا ہے، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عذاب سے دنیا والوں کو ڈرانے کے لیے یہ عذاب نازل کرتے ہیں۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ترکی اور شام میں زلزلہ آیا، ہمارے ملک پاکستان میں شاید 2005 میں زلزلہ آیا، گزشتہ سال ملک پاکستان کے اندر سیلاب آیا۔ کیا کسی کو پتا تھا، رات کو سونے والوں کو صبح اٹھنے کا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا؟ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کو پتا تھا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی طاقت دکھا رہے کہ اے انسان، اگر وہ دنیا سے چلے گئے، ان پہ آ گیا ہے، آپ سدھر جاؤ، آپ ان چیزوں میں نہ پڑو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے بے شمار علامات قیامت بیان کی ہیں، بے شمار، اور جن کو آج ہم اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب مکہ المکرمہ کے پیٹ کو چاک کر کے، پھاڑ کر کے بلند و بالا عمارتیں بنائی جائیں گی۔ آج جن لوگوں نے حرم شریف کا سفر کیا ہوگا، حرم سے باہر نکلتے ہوں گے، پہاڑوں اتنی بلند عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب بلند و بالا ان پہاڑوں اتنی عمارتیں نہیں بنائی جائیں گی۔ اتنی عمارت بنا دی گئی ہے، اتنی عمارت بنا دی گئی ہے، پہاڑوں کو تراش کے، مکہ کے پہاڑوں کو وہاں سے گزرگاہیں بنائی جا رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب عرب سرسبز و شاداب نہیں ہو جائے گا۔ چند مہینے پہلے بارشیں ہوئی، وہاں کی جو تصاویر آ رہی تھی، وہاں پہ عرب سرسبز و شاداب نظر آ رہا تھا، اور وہ فصلوں کے اندر، گندم کے اندر آج ایک ترقی یافتہ ممالک بننے کے لیے چل پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب قرب قیامت ہوگی، قیامت کے قریب قریب یہ چیزیں آثار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظاہر فرما دیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، نوجوان اپنی بیوی کی جگہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ ہوگا، اپنی ماں سے لڑنے والا ہوگا، اپنی ماں سے بدسلوکی کر رہا ہوگا۔ اور یہ چیز آج موجود ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک نوجوان اپنے والد کی محبت کے بجائے اپنے دوست کی محبت کو ترجیح دے گا، اور اپنے والد کے بارے میں وہ غلط جملے استعمال کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طریقے پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، سود عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، بدکاریاں عام ہو جائیں گی۔ اسی طریقے پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں عام ہو جائیں گی جو بہت زیادہ ہوں گی، جس کو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ فرمایا ایک چیز یہ ہوگی، گانا بجانا معصیت عام ہو جائے گی۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء في الزرع۔ گانا دل میں منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے
جس طریقے پر پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، فرمایا یہ عام ہو جائے گی، اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور اسی طریقے پر سود عام ہو جائے گا، اور عورتیں اپنے غیر محرم کے سامنے خوشبوئیں لگا کر باہر نکلیں گی۔ آج ہمارے شادی حالوں کے اندر اور بازاروں میں جا کے چیک کر لو کہ جس وقت مقصد یہ ہوگا کہ یہ لوگ، یہ میرے جاننے والے، یہ میری فیملی سے ہٹ کے لوگ یہ بولیں کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکریاں چرانے والے چروائے وہ عالی شان عمارتوں کے اندر نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے بظاہر لباس پہنے ہوں گے، ہوں گی ننگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان کا لباس ایسا ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے قتل و غارت عام ہو جائے گی، جو اہل علم لوگ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کو چن چن کے قتل کیا جاتا رہا ہوگا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کے بعد ان جیسا کوئی آدمی بھی نہیں رہے گا۔ اور اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں سود عام ہو جائے گا، جس کو آج ہم پرافٹ کا نام یا جو بھی نام لے لیں وہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو کھانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ یہ زلزلے اس لیے آتے ہیں، یہ پہلی قوموں پر بھی آئے، ان کی وجہ کیا تھی؟ قوم مدین پہ، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ یہ عذاب آیا، اس کی وجہ یہ تھی اور ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی۔ ہم نے سمجھ لیا ناپ تول کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کے اندر ہی بس ناپ تول ہے۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے، اور جس وقت اس کام میں چلتی اللہ کے نبی ان کو منع کرتا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن وہ باز نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قرآن کریم تو ہمیں پکار کے بتاتا رہا۔ قارون کے بارے میں زمین پھٹی، وہی خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ، یہ اللہ کا حکم نکالو، وہ کہتے ہیں یہ مال تو میری چیزیں ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے، وہی مال اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ زمین پھٹی، وہی گھر، وہی مکان، وہی مال، سب کچھ اللہ نے سر پہ ٹوکری رکھ کے زمین کے نیچے دنسا دیا۔ یہ مال تو یہیں پہ رہ جائے گا۔ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، کسی غریب کے ساتھ مدد کو بزدلی سمجھا جائے گا، کنجوسی سمجھا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس طرح کے عذاب دنیا میں آتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دکھاتے ہیں۔ جب آزمائشیں آ رہی ہوں، امتحانات آ رہی ہوں، مسائل قوم پہ آ رہی ہوں، آج سے 1400 سال پہلے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا۔ آج قوم پہ معیشت کا عذاب جو ہم سب پہ مسلط ہے، آج ہمارے اوپر، ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں، یہ عذاب ہے۔ آج بیماریاں، بلائیں، مسائل، مشکلات، امت مسلمہ کس حال میں، یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، یہ امتحان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ان سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا۔ جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، اس وقت آپ نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کثرت کے ساتھ دعا پڑھی جائے۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے، اے اللہ ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ اگر تو بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہمیں معاف کون کرے گا؟ اے اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اس پیٹ کے اندر بھی حضرت یونس علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔
جب امت پہ کڑا امتحان آئے، آزمائشیں آئے، یہ نہیں اجتماعی، ہر آدمی انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے پیشانی اپنی جھکائے، اللہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ یہ پوری امت پہ عذاب آیا ہوا، اپنے گناہ، کوئی یہ نہ بولے فلاں ایسا، ہم اس حمام میں سب ایک جیسے، گناہوں میں وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب برابر کے برابر چلتے ہیں۔ وہ کون سی معصیت، وہ کون سی نافرمانی ہے جو آج امت کے اندر موجود نہیں ہے؟ آخر میں ایک بات کی وضاحت، قدرتی آفات آتی ہیں، ہماری طرف سے بیان ایسے آتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو مستقل دعوت دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے راستے بنائے جائیں، حل نکالے جائیں، ان کے آگے بند باندھے جائیں۔ ترکی کے اندر، شام کے اندر زلزلہ آیا، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ کر بھی سکتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفت کے ساتھ۔ ہمارے ملک کے اندر سیلاب آیا، زلزلہ آیا، کیا ہم اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے سوال، ہمارے الفاظ ایسے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قہر نازل ہوتا ہے، ان سے مقابلہ نہیں، بلکہ اپنے بارے کے اندر اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مقابلہ نعوذ باللہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ کی قدرتی آفات، ہماری کیا طاقت، ہمارے پیٹ کے اندر درد ہو جائے، ہماری ہوا رک جائے، ہم اس کو نہیں نکال سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مقابلہ کیسے کر سکتے؟ یہ ہمارے الفاظ۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو سیلاب، زلزلے، جو بھی امت پہ کڑا امتحان ہے، یہ کوئی اور وجہ نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اوپر جو فساد آپ دیکھتے ہو، جو ظاہر ہوتے ہیں، یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے ہاتھ کی اپنی کمائی کی ہوئی ہے، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک شیء کے بارے، ایک برابر، ایک ذرہ کے برابر انسان پہ ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ظلم کیا ہے؟ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے زکاتیں ادا کرنا چھوڑ دی، ہم نے تلاوت قرآن مجید، استغفار، ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ دوسروں کا حق مارنے کے لیے ہم اس کی جان لے لیں گے، دوسروں کا حق تلفی کے لیے، دوسروں کو سزائیں دینے کے لیے، ہم سے جو کچھ ہوا ہم وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جا کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دل کسی کا دکھایا ہوا ہوتا ہے، دل کسی کا جلایا ہوا ہوتا ہے، حق کسی کا مارا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں حقوق اللہ کو معاف کر دوں گا، حقوق العباد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر بندہ خود معاف نہیں کرے۔ آج ہمارے حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ناراض ہے، ہونے دو، بھائی کا مال کھایا ہے، جو کچھ بھی ہے ہو جائے، کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف نہیں ہے۔ جس وقت ہمارے دل میں اللہ کی ذات کا خوف آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو درست فرما دیں گے۔ اللہ